ہو بھی قرآن کی آیتیں پڑھیے، کتنا ہو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیے، لیکن اس کے کان اور دل پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اپنی نفس کی پیروی کرنا اور اللہ کے حکموں کو چھوڑ دینا، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں ساتھیوں، آج میں نے جو خطبہ مسنونہ چنا ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کی آیت سورہ جاسیہ آیت نمبر 23، یہ آیت اتنی اہم معلومات دیتی ہے، یا یوں کہیں کہ ہمیں ایسی نصیحت دیتی ہے کیول یہ آیت ہے کہ ہم اپنی نفس کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ سورت کی آیت ایسی ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ آیت کی ترجمہ ایسی ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی اچھاؤں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنا نفس کو معبود بنا لیا ہے، اور اللہ نے اسے جان بوجھ کر گمراہی میں چھوڑ دیا ہے، اور اسے اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو ہدایت دے سکتا ہے؟ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سب سے جو پہلی اہم رکن آتا ہے وہ ہے اس کو نفس کو معبود کیسے بنا لیا۔ آدمی کہے گا کہ کیسے ایک انسان اپنے نفس کو خدا بنا لیا۔ ہم شرک کو جانتے ہیں۔ شرک کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ مورتی کی پوجا ہو رہی ہے، وہ شرک ہے، یا اور کسی چیز پہ چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر کیا ہو کہ اللہ تعالی حکم دے کہ تم نماز پڑھو، اور ہم کیا کہیں کہ ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی تھوڑا تھکا ہوا ہوں، اور پھر اللہ تعالی حکم دے کہ تم حلال کا مال کھاؤ، اور ہمارا نفس کہے کہ حرام کا مال کھانے میں ہمیں تھوڑا فائدہ ہے، اور کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو، جب تم کسی غیر مرحم کو دیکھو تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو، تو ہم کہیں کہ تھوڑا سا مزہ تو لینا ہے، تھوڑی سی ایک جھلک ہی تو لینی ہے۔ اور کیا ہو جب اللہ تعالیٰ کہے کہ تم زکوٰۃ دو، تو ہم کہیں کہ ہمارا مال میں کمی آ جائے گی۔ تو ان ساری چیزوں میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، کہ ہمارا نفس کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھیں گے تو ہمارا ٹائم ضائع ہو جائے گا، یا ابھی تھکا ہوا ہوں، زکوٰۃ دیں گے تو ہمارے مال میں سے کمی آ جائے گی، یہ ہمارا نفس کہہ رہا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنی نفس کی پیروی کرنا اور اللہ کے حکموں کو چھوڑ دینا ہی شرک ہے، یا کہا جائے کہ اپنی نفس کی پیروی ہے۔ اور اسی طرح سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب شخص اللہ کا حکم آتا ہے اس کو نکار دیتا ہے اور اپنے خواہشات نفس کو اول پہ رکھتا ہے، تب وہ جا کے شرک میں آ جاتا ہے، اپنی نفس خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ جب شخص اپنی نفس کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، ہمارا نفس کیا کہہ رہا ہے کہ شراب تو بہت ہی
مزہ آ رہا ہے کھانے میں. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ شراب حرام ہے، اب ہمارا نفس کہہ رہا ہے کہ یہ مزہ دے رہا ہے ہم اس کو پیئیں گے. تو جب ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کی علم کو، اللہ کی ہدایت کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، تب جا کے وہ چیز ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر انہیں گمراہی میں ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی گمراہی میں نہیں ڈالتا. کیوں؟ یہ ہماری جو دنیا میں رہ رہے ہیں یہ امتحان کی جگہ ہے. سبھی کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ جاؤ دنیا میں جیسی چاہو زندگی گزار بسر جیسی چاہو. تب جب آدمی کو علم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، تو سمجھیے ہمارے دل پہ مہر لگا ہوا. قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے کان میں اس کو سنائی تو دیتا ہے، لیکن ہمارے کان میں سن کے پھر واپس چلے جاتے. تو سمجھیے ہمارے کان پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. اور اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو گمراہی میں نہیں ڈالتا. کب؟ جب ایک آدمی علم اتنا حاصل کر لیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں روزہ رکھنی ہے، ہمیں ساری چیزیں معلوم ہے، اس کے بعد سے اگر وہ خود ہی اپنی کاموں کے ذریعے سے گمراہ ہونا چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ تم اپنے مرضی کا کرو. اور ایسے شخص کے لیے یہ ہوتا ہے چاہے اس کے سامنے کتنا ہو بھی قرآن کی آیتیں پڑھیے، کتنا ہو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیے، لیکن اس کے کان اور دل پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین اس دنیا میں کہا جائے کہ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. وہ قرآن کو دیکھتے ہوئے بھی، اس کو پڑھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ پاتا ہے. آسمان کو دیکھتا ہے کہ کیسے بنا کسی کھمبے کے لگا ہوا ہے. انسان کو ہی خود کو دیکھتا ہے کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کیمرہ کیسا کیسا کیمرہ، لیکن یہ آنکھ کی جو قیمت ہے اس پہ اگر غور کرے انسان تو آدمی سمجھے کہ ہاں اللہ کیا قدرت ہے. تو جب یہ ساری چیزیں اثر نہیں پڑتی، سمجھیے کہ اس انسان کی آنکھ پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا. اور آتی ہے اور آیت میں آگے آتا ہے فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہدایت دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہدایت دے سکتا. یہ ایک بڑا سوال ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے گمراہی کو چنتا ہے. اب ایسے شخص کے لیے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ بے شک وہ اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دینے والا ہے. جب اس کے سامنے حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن وہ نصیحت حاصل نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی، اس کے کان پہ مہر لگا دی. اور ایسے شخص کو زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا دے. کس راستے پہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ نہیں جو گمراہ ہو گئے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بلکہ ان لوگوں کے راستے پہ جو کامیاب ہوئے، شہداء اور صالحین اور نبیوں کے راستے. تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. اور پھر آخر میں آتا ہے فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ہم نصیحت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جب دیکھیں کہ ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کے پیغام کیا کہہ رہا ہے. جب ہم اس چیز پہ غور و فکر حاصل کریں گے یا اپنی پچھلی قوموں کا تذکرہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوا،
تب جا کے ہم اس سے نصیحت حاصل کریں گے. یا ہم خود کہیں کہ ہم خود اپنے آپ میں ہی دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نمازی نہیں ہے, فلاں شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے, فلاں شخص لوگوں کا حقوق ادا نہیں کرتا. ہم لوگوں کو کہتے ہیں لیکن خود کو نہیں دیکھتے. تو جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تب جا کے ہم نصیحت حاصل کریں. لوگوں کو ہم کہیں گے, اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے تو ہمیں کوئی نصیحت نہیں ملے گی. تو نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جو ایمان والا ہوگا. اور یہ یاد رکھیے, یہ نفس پیروی ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں دکھتا نہیں ہے. ایک کافر جو پوجا کر رہا ہے, اپنے معبودوں کی پوجا کر رہا ہے, ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شرک کر رہا ہے, لیکن ہم اپنی نفس کی پیروی کر رہے ہیں, اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم جب کیا کرتے ہیں, اللہ کا حکم آتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے تو وہاں پہ ہم انسنا کر دیتے ہیں. یہ ایسا عمل ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے, اور اس عمل کو ایسے ہم دور کر سکتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, اس راستے پہ چلا جس پہ صحابہ کرام نے چل کے. پیارے بھائیوں ساتھیوں, سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 کی اس آیت کی تفسیر پڑھیں آپ بھی, کہ کیا ہم اپنی نفس کی پیروی تو نہیں کر رہے ہیں, اللہ کی پیروی چھوڑ تو نہیں دیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ تو نہیں دیے. جہاں اللہ تعالیٰ نے حرام جس چیز کو کہا ہے اس کو ہم نے حلال تو نہیں نہ کر لیا ہے. سود, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سود مت کھاؤ, لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں ابھی تھوڑا فائدہ ہے تو ہمیں کھا لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سچ بولو, ہم کہتے ہیں ابھی سچ بول لوں گا تو تھوڑا فائدہ ہو جائے گا. تو یہ نفس کی پیروی ہمیں چھوڑنی پڑے گی, تب جا کے ہمیں ہدایت ملے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ایسے لوگوں کی راہ پہ چلائے جو شہداء, صالحین, نبیوں کی راہ ہے. بے شک ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہدایت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, لیکن سب سے جو زیادہ ضروری چیز ہے, آپ لوگوں کی جتنی جن سنکھیا ہے اتنا مجھے اس سے زیادہ الحمدللہ لوگ دیکھ لیتے ہیں, لیکن کیول سننے اور دیکھنے سے نہیں ہوگا. اگر ایک شخص بھی یہ دل میں بات اگر رکھ لیتا ہے یا نصیحت حاصل کر لیتا ہے, افلا تذکرون, کون ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہے, تو ایک شخص بھی اگر نصیحت حاصل کر لیتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حکموں کو ماننا ہے, اپنی نفس کی پیروی نہیں کرنا ہے, ہر ایک حرام و حلال کی تمیز رکھنا ہے, اپنی پڑوسی کا تمیز رکھنا ہے, یعنی ہر ایک چیز پہ اللہ کے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پیروی کریں گے, تب جا کے ہمیں وہ کامیابی ملے گی. ہم یوں ہی سوچتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے, دیکھیں جمعہ کا دن ساری دنوں کا سردار ہے, تو اس میں سب سے جو پہلا چیز کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے سے تیار ہو کے پاک صافی حاصل کر کے, باقی دنوں کی طرح نہیں کہ منہ دھو کے چلے آئیں, اس کو اپنے اندر یہ لائیں. جیسے ہم لوگ اسٹوڈنٹ کو بھیجتے ہیں, ایک چھاتر کو بھیجتے ہیں تو اس کو جوش ہوتا ہے کہ ہمیں جانا ہے, ایک پڑھنے کا تصور بنتا ہے کہ ہمیں جانا ہے, پڑھنا ہے. تو ہم لوگوں میں بھی وہ چیز ہونا چاہیے کہ ہم جب جا رہے ہیں تو کیول یہ نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے کا سمے ہے اور بیٹھنا ہے, چلا آنا ہے, کچھ سیکھنا ہے وہاں پہ جا کے, کچھ سمجھنا ہے. تو یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ نصیحت حاصل کریں ہی کریں, لیکن جو آن لائن لوگ ہیں وہ بھی نصیحت حاصل کریں, وہ بھی کچھ سنیں, دیکھیں, جانیں, تو جا کے فائدہ ہوگا. ہم لوگ سنتے ہیں یہ قرآن ایک اتنی اہم کتاب ہے, جو قرآن پڑھنا شروع کر دے, ایک آگے انشاءاللہ بیان آئے گا, جو قرآن پڑھنا شروع کر دے کیول ترجمہ ہی, وہ کہے گا کہ ہم لوگ کتنے گناہگار ہیں, ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے. آج ہماری موت ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم لوگ دنیا میں ایگزام دے رہے ہیں, ایگزام میں دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کیمرہ الگ لگا ہوا ہے, ہاں,
دھک 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 کرتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو جائے. اور سر جی کا ماتھے پہ چڑھے رہتے ہیں سر جی کہ کدھر گردن نہیں ہلنا چاہیے. جو بڑے لوگ ایگزام دیے ہیں ان کو معلوم ہے کہ تھوڑا سا بھی ڈر لگتا ہے گردن ہلا دیے تو ریسٹیکیٹ نہ کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو آنسر بھی بتا دیا, کوشچن بھی بتا دیا کہ قبر میں کیا پوچھے جانے والا ہے, حشر میں کیا پوچھے جانے والا ہے. اور تب بھی ہم کہیں کہ شرک کو ہم جانتے ہیں کہ خالی کافر ہی شرک ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے, جو اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے, وہ بھی شرک ہے. اور ایسا شرک ہے جو چھپا ہوا ہے, وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. وہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ شرک کیا ہے. شرک کیول یہ نہیں ہے کہ ہم مورتی بنا لیں اور اس کی پوجا شروع کر دیں یا کسی غیر چیز کی پوجا شروع کر دیں. شرک وہ ہے جب اللہ کے حکم آئے اور اس کو ہم نکار دیں, اللہ کے نبی کا فرمان آئے اور ہم اسے چھوڑ دیں کہ ہم نہیں کریں گے, تب وہی چیز ہمیں گناہ تک لے جاتا ہے. یہاں تک کہ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائے. اور جو انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے, انہیں جنت الفردوس عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.